السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جی ہم کر رہے ہیں پڑھی حرکات۔ پڑھی حرکات بغیر کھینچے پڑھی جاتی ہیں اور حرکات مختصراً دو قسم کی ہیں، پڑھی حرکات اور کھڑی حرکات۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جو پڑھی حرکات ہیں وہ زیر زبر پیش کو کہتے ہیں۔ جو پڑھی حرکات، جیسے یہ زبر زیر ہم نے پڑھی ہے، اب یہ پیش ہے، تو یہ پڑھی حرکات ہے۔ اب کھڑی حرکات جب ہم پڑھیں گے تو آپ کو فرق صاف پتہ چل جائے گا۔ پڑھی حرکات میں ہم نے پہلے زبر پڑھی، پھر ہم نے زیر پڑھی، اور اب ہم کیا پڑھیں گے؟ یہ جو واو کی طرح شکل ہوتی ہے نا، حرف کے اوپر ہوتی ہے، اسے پیش کہتے ہیں۔ جو نیچے حرف کے ہوتی ہے لائن، اسے زیر کہتے ہیں، جو حرف کے اوپر ہوتی ہے اسے زبر کہتے ہیں۔ تو یہ زیر زبر پیش پڑھی حرکات ہیں، اور یہ ذرا سی بھی ہم نے لمبی نہیں کرنی۔ اس میں ہم نے کس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ جب ہم یہ حرکات پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہم نے لمبا نہیں کرنا، کسی حرف کو لمبا نہیں کرنا، زبر کو لمبا نہیں کرنا۔ اگر ہم زبر کو لمبا کریں گے تو ایک الف کا اضافہ کر دیں گے۔ اگر ہم زیر کو لمبا کریں گے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جزم والی یا کا اضافہ کر دیں گے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں نا، یہ ہے با پیش بو، اب ہم اگر پڑھیں گے با پیش بو تو وہ تو ہوتا ہے با پیش واو بو، تو ہر پیش کے ساتھ ہم واو کا اضافہ کر دیں گے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا، اور ہم قرآن میں پوری پیش کے ساتھ واو کا اضافہ کرتے چلے جائیں گے۔ اس لیے آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ زیر زبر پیش ذرا سی بھی لمبی نہیں ہو۔ اب دیکھیں یہ ہم نے کیا پڑھا تھا، با زبر با، با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو، اور اگر ہم جلدی پڑھیں گے با بی بو، اتنی جلدی یہ زیر زبر پیش پڑھی جاتی ہے۔ اب ہم پڑھیں گے، اور یہ واو کی شکل کی جو ہوتی ہے نا، بچوں کو جب آپ پڑھائیں تو آپ انہیں یہ بتائیں کہ دیکھیں جب ہم واو پڑھتے ہیں نا، واو تو وہ پہلے پیج پہ ہی وہ پڑھ لیتے ہیں، تو اس شکل کی جو ہوتی ہے اسے کہتے ہیں واو پیش، واو کی طرح ہوتی ہے پیش۔ اور یہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ ہونٹ گول نہیں کرنے جب موٹے حروف ہوں گے، لیکن پیش میں ہونٹ گول ہو جاتے ہیں، پیش میں آپ نے ہونٹ گول ہی کرنے ہیں۔ یہ ہے با زبر با، با پیش بو، با بو، با پیش بو، تا پیش تو، ثا پیش ثو، بو تو ثو۔ اب اس سے زیادہ لمبا نہیں کرنا۔ اور ثا کا یہ اب آپ کو یاد ہو گیا ہوگا کہ اس میں سیٹی کی آواز نہ آئے، اوپر سامنے کے جو دو دانت ہیں ان کے اندرونی کنارے پہ زبان رکھیں اور بول دیں ثا ثا، زیادہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اب آرام سے زبان رکھیں اور بولیں ثا ثا۔ اب دیکھیں اس میں ذرا بھی سیٹی کی آواز نہیں ہے، جب ہم بولیں گے سا سا تو یہ سین بن جائے گا۔ یہ ہے ثا، ثا پیش ثو، ثا پیش ثو، جیم پیش جو، جیم پیش جو، ہا پیش ہو۔ اب آپ نے اس پہ محنت کرنی ہے، اس پہ کرنی ہے، اس کی پریکٹس کرنی ہے، ثا 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 اس طرح کر کے، اور اس پہ ہا ہا، اس کو نکالنے کی کوشش کریں۔ جب یہ نکل آتا ہے، جب پریکٹس ہو جاتی ہے، پھر پتہ ہی نہیں چلتا۔ ہا پیش ہو، ہا پیش ہو، خو پیش خو، خو پیش خو، دال پیش دو، دال پیش دو، ذال پیش ذو۔ اب ثا جیسے ہم نے پڑھا ہے نرم، نرم تین حروف ہے نا، ثا ذال ذو، ثا
ذال ذو موٹا بھی ہے اور نرم بھی ہے. ان تینوں کی زبان ایک ہی جگہ پہ لگتی ہے. ذال پیش ذو. اب زا پیش زو کہیں گے یہ ساؤنڈ آئے گی تو وہ یہ زا بن جائے گا اور ترجمہ بدل جائے گا. اس لیے آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ ذال جو ہے وہ نرم حروف ہے اور اس میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی. ذال پیش ذو. رو پیش رو. اب را پہ زبر یا پیش ہو تو را موٹی پڑی جاتی ہے. رو پیش رو. زا پیش زو. زا پیش زو. اب دیکھیں یہ ساؤنڈ آ رہی ہے نا تو یہ سیٹی والا حرف ہے. سیٹی والے بھی 3 حروف ہیں آپ نے پڑھے تھے زا سین صاد. اب صاد موٹا بھی ہے لیکن سیٹی والا ہے. زا پیش زو. سین پیش سو. یہ دیکھیں یہ سیٹی والا ہے تو اس کی آواز آ رہی ہے سیٹی کی. اس کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے. سین پیش سو. شین پیش شو. شین پیش شو. صاد پیش سو. صاد پیش سو. ضاد پیش دو. ضاد پیش دو. تو پیش تو. تو پیش تو. اب دیکھیں صاد موٹا، ضاد موٹا، تو موٹا، ظا موٹا، تو ان کو موٹا ہی پڑھنا ہے. تو پیش تو. ظا پیش ذو. عین پیش عو. عین پیش عو. اب یہ جو لائن ہے نا یہ اس کی آپ نے بہت زیادہ پریکٹس کرنی ہے. عین پیش عو. حلق کی طرف پیچھے زبان کو جب دبائیں گے تو آرام سے یہ نکل آئے گا. اس کو جھٹکے سے نہیں نکالنا. عو اس طرح کر کے نہیں. عین پیش عو. غین پیش غو. غین پیش غو. یہ بھی موٹا حرف ہے تو پیش کے ساتھ بھی ہم اسے موٹا ہی پڑھیں گے. فا پیش فو. فا پیش فو. قوف پیش قو. قوف پیش قو. کاف پیش کو. کاف پیش کو. لام پیش لو. لام پیش لو. میم پیش مو. میم پیش مو. نون پیش نو. نون پیش نو. اب یہ جو ہے یہاں پہ پہلے پیج پہ آپ نے پڑھا تھا نا لام ایسے نہیں کرنا، ناک میں آواز نہیں لے کے جانی. تو یہاں بھی جب آپ خود پڑھتے ہیں یا بچوں کو پڑھاتے ہیں تو یہاں بھی لام پیش لو ایسے نہیں پڑھنا. لام تو یہاں بھی لا کو لمبا کریں گے. لام پیش لو. لام پیش لو. می کو میم پیش مو. میم پیش مو. میم ایسے ناک میں آواز نہیں لے کے جانی. میم پیش مو. نون ایسے نون کر کے نہیں بولنا. نو. نون پیش نو. نون پیش نو. واو پیش وو. واو پیش وو. وو. ہا پیش ہو. ہا پیش ہو. حمزہ پیش او. حمزہ پیش او. او او. یا پیش یو. یا پیش یو. اب آپ نے دھیان کس چیز کا رکھنا ہے کہ آپ نے پیش کو لمبا ہونے سے بچانا ہے. اگر پیش لمبی ہو گئی تو کیا ہوگا؟ کس چیز کا اضافہ میں نے بتایا تھا؟ جزم والی واو کا اضافہ ہم لوگ پیش کے ساتھ کر دیں گے جو کہ حرام غلطی ہے اور ترجمہ بدل جائے گا. اس لیے آپ نے اس چیز کا خاص دھیان رکھنا ہے کہ آپ کی زیر زبر پیش لمبی نہ ہو. زبر لمبی ہو گئی تو الف کا اضافہ ہو جائے گا. زیر لمبی ہو گئی تو جزم والی یا کا اضافہ ہو جائے گا. اور اگر پیش لمبی ہو گئی تو جزم والی واو کا اضافہ ہو جائے گا. اس لیے آپ نے دھیان رکھنا ہے، ان کو لمبا ہونے سے بچانا ہے. جیسے با زبر با. با زیر بی. با پیش بو. با بی بو. با بی بو. اب یہ زیر زبر پیش اتنی جلدی پڑھی جاتی ہیں. ایک دفعہ پھر میں اس کو دہرا دیتی ہوں. بو تو سو جو ہو خو دو ذو رو زو سو شو
سو بو تو ذو عو غو فو قو کو لو مو نو وو ہو او او یو۔ امید ہے آج کا لیسن آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ ایک دفعہ پھر میں بتا دیتی ہوں کہ حرکات مختصراً دو قسم کی ہیں، پڑی حرکات اور کھڑی حرکات۔ زیر زبر پیش کو پڑی حرکات کہتے ہیں، ہم کر رہے ہیں پڑی حرکات۔ زبر ہم نے پڑھ لی، زیر پڑھ لی، اور پڑی حرکات میں ہم آخری لیسن کر رہے ہیں پیش کا۔ تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ آج کا لیسن اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔